بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، تحقیق پہلا گھر، اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، مقرر فرمایا گیا، للذی ببکۃ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکم، بابرکت ہے، وہدی للعالمین، جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چونکہ ناظرین محترم حج کے مہینے چل رہے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ ذوالقعدہ مہینہ چل رہا ہے، یہ حج کا ہے۔ خوش قسمت حجاج کرام حج کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو حج، چونکہ حج یا عمرہ صرف کعبہ شریف میں ہی ہوتا ہے، تو اور تو کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں حج عمرہ کی ادائیگی ہو سکے۔ تو وہاں کعبہ شریف میں حج ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کی شان میں فرماتے ہیں تحقیق پہلا گھر جو اس دنیا میں بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا گھر تعمیر کریں، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ پھر جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بنیادیں تو کھڑی رہی، اوپر سے منہدم ہو گیا کعبہ شریف۔ دوبارہ پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جرہم اور عمالقہ نامی قوم نے بھی 2 دفعہ تعمیر کیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد قریش نے تعمیر کیا۔ اور قریش نے جس وقت تعمیر کیا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی تعمیر میں شامل ہوئے۔ اور قریش نے جو ہے 3 قسم کی تبدیلیاں کی۔ ایک تو کعبہ شریف کا دروازہ بہت اونچا کر دیا کہ بغیر ان کی اجازت کے کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ دوسری تبدیلی یہ کی کہ پہلے 2 دروازے تھے، انہوں نے 1 دروازہ بنا دیا، اور تیسرے کہ حتیم کو کعبۃ اللہ سے الگ کر دیا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں کعبہ شریف کو جو ہے یہ تینوں تبدیلیوں کو تبدیل کروں، اور پہلے جیسے تعمیر تھی کہ حتیم بھی اندر لے آؤں، 2 دروازے ہوں اور دروازہ بھی نیچے ہو۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ جو نو مسلم لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان کے دل میں کچھ فتنہ پیدا ہو، اعتراضات پیدا ہو، اس لیے آپ نے جو ہے اپنا ارادہ ملتوی فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تعمیر کیا۔ تو کعبۃ اللہ جو ہے کئی دفعہ تعمیر ہوا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر کیا کعبہ شریف ہی ہے؟ تو بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا ہے وہ کعبہ شریف ہے۔ لیکن حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ لوگوں کے ذاتی رہائشی گھر تو دنیا میں موجود تھے، لیکن عبادت خانہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جہاں عبادت ہو سکے سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہی تعمیر ہوا ہے۔ یہ فرمایا ان اول بیت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کی گھر اور مسجد سب سے پہلے کون سی بنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس۔ اور ان دونوں کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ۔ تو پھر یہ کعبہ شریف فرمایا مبارکن، بابرکت ہے۔ بابرکت اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور معنوی روحانی ہر اعتبار سے برکتیں رکھی ہیں کعبہ شریف میں۔ ظاہری برکتیں یہ دیکھو کہ وہاں کوئی اتنے باغات نہیں ہیں، سرسبز زمین نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں موسم بے موسم کے ہر طرح کے پھل، اناج سارا سال وافر مقدار میں ہر چیز ملتی ہے۔ یہ ظاہری برکتیں بھی ہیں۔ قربانی کے موقع پر لاکھوں حجاج کرام وہاں موجود ہوتے ہیں، حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، کبھی کسی جانور کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اور پھر روحانی برکت کا اندازہ سبحان اللہ کون لگا سکتا ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے
گھر میں نماز پڑھے اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر محلے کی مسجد میں پڑھے تو اس کو 25 سے 27 گنا ثواب ملتا ہے، اگر بیت المقدس میں پڑھے تو اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر مسجد نبی شریف میں پڑھے تو اس کو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے 1 نماز پڑھنے پہ، اور کعبہ شریف مسجد حرام میں یعنی پڑھے تو اس کو 1 نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ روحانی برکتیں ہیں اور معنوی برکتیں ہیں۔ یہ روحانی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں کعبہ شریف میں، مکہ معظمہ میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بار بار حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے، بآدم نصیب فرمائے، اپنے گھر کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی، اور پھر فرمائے وہدی للعالمین، اور یہ کعبہ شریف جو ہے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا قرآن پاک، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے مضامین سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔